کلام مقدس میں سے متی کی انجیل مقدسہ اس کا 9واں باب اس کی 32ویں سے 36ویں آیت. میرا جو آج تھیم ہے compassion with solution means وہ ترس جس کے ساتھ خدا حل بھی دے. ایسا ترس نہیں جس کے ساتھ حل نہیں، بلکہ ایسا ترس اور ایسا رحم جس کے ساتھ اس کا حل بھی ہمیں مل جائے. compassion with solution. متی کی انجیل مقدسہ اس کا 9واں باب اس کی 32ویں سے 36ویں آیت تک کا مطالعہ کریں گے. جب وہ باہر جا رہے تھے تو دیکھو یہ لوگ ایک گنگے کو جس میں بدرو تھی اس کے پاس لائے، اور جب وہ بدرو نکال دی گئی تو گنگا بولنے لگا، اور لوگوں نے تعجب کر کے کہا اسرائیل میں ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا. مگر فریسیوں نے کہا یہ تو بدروحوں کے سردار کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے. یسوع نے سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا، اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کی عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا. اور جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا. آمین. میرے عزیز، جو سرمن میں شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو میرا تھیم ہے compassion with solution، ایسا ترس جس کے ساتھ حل بھی ہو. فرض کیجئے کہ ہماری زندگی کے اندر ہمارے بہت سارے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، ہمارے دوست ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، عزیز و قارب ہوتے ہیں، بہت سارے ہمارے متعلقار ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا گہرا تعلق ہوتا ہے. اور اگر کسی ایک پر کوئی ایسا قرض آ جائے جسے وہ واپس ادا کرنے سے قاصر ہو، وہ دے نہ سکے، تو ایسی صورت میں اس کی کمپلین کر دی جائے اور پولیس آ جائے اسے اریسٹ کرنے کے لیے. اور جب پولیس اس کو اریسٹ کر رہی ہو اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں تو آپ کا دل ترس سے بھر جاتا ہے. لیکن افسردگی کی بات اس وقت آپ کے سامنے آئے گی کہ آپ کا دل تو ترس سے بھرا ہے، لیکن افسوس کہ آپ اس کی جگہ پیسہ پے نہیں کر سکتے. ترس ہے لیکن اس کا حل نہیں ہے. اور اس روئے زمین پر بے شمار انبیاء آئے ہیں. اس روئے زمین پر بے شمار وہ لوگ آئے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ کسی نہ کسی طور وہ بنی نوع انسان کی مدد کرنے آئے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ چاہتے ہوئے بھی مدد کر نہیں سکتے تھے. بعض اوقات وہ چاہتے ہوئے بھی مدد نہیں کر سکتے تھے. اس کی وجہ ہے موسیٰ ایک بہت بڑا رہنما، وہ چاہتا ہے کہ بنی اسرائیل کو غلامی کے گھر سے نکال کر ایسی سرزمین پر لے جائے جہاں پر جب وہ پہنچے تو پھر وہ اطمینان، شائستگی، خوشنودی اور بہت ساری برکات کے حامل ہوں. وہاں پہ وہ بڑی شادابی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکے. وہ چاہتا ہے. اور ایک دن آیا ایسا کہ وہ اپنی قوم کی رہنمائی کر رہا تھا. رہنمائی کرتے 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 اس کی قوم اس کے پیچھے ہے اور وہ بڑھے چلے جا رہے ہیں، بڑھے چلے جا رہے ہیں. جب آگے پہنچے تو اس کے سامنے ایک ایسا بڑا سمندر ہے جس کو وہ کراس نہیں کر سکتے. آگے وہ چلا جا رہا ہے، پیچھے اس کی قوم ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ، اور پھر ان کے پیچھے دشمنوں کے رتھ. موسیٰ اپنی قوم کے لیے ترس سے بھر سکتا ہے، لیکن موسیٰ کے پاس نہ تو آنے والے پیچھے دشمن اور نہ ہی آگے کھڑے ہوئے سمندر کا کوئی حل نہیں ہے. ترس ہے اس کے اندر. وہ پریشان ضرور ہو سکتا ہے، رحم سے بھر سکتا ہے، تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے پاس اس رحم کے ساتھ وہ حل نہیں ہے جس کی ضرورت ہے. آخرکار اسے پھر کسی اور کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. لیکن میرے عزیز، کوئی ایک ہے جس کے پاس ترس بھی ہے اور اس کا حل بھی ہے، اور وہ صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، اور وہ میرا اور آپ کا یسوع ہے. وہ میرا اور آپ کا یسوع ہے. خدا ان کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ باہر جا رہے تھے، کہاں باہر جا رہے تھے، تو لوگ ایک گنگے کو جس میں بدرو تھی اس کے پاس لائے، اور جب وہ بدرو نکال دی گئی تو گنگا بولنے لگا. اب اس میں یسوع نے برا کیا کیا ہے؟
کچھ لوگ اس کو یسوع کے پاس لائے ہیں، اور یسوع نے اس گونگے پن کی بدرو کو کیا کر دیا ہے؟ نکال دیا۔ اب جب یسوع نے بدرو کو نکالا ہے تو برا کیا کیا ہے؟ Anybody can tell me؟ کیا کوئی غلط کیا ہے یسوع نے؟ اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے؟ I need your response, your voices۔ اچھا کیا ہے۔ لکھا ہے وہ گونگا بولنے لگا اور لوگوں نے تعجب کر کے کہا کہ اسرائیل میں بھی ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ یہی وہ مقام تھا جب لوگ یسوع کے مخالف ہوئے۔ اس پیراگراف میں، کیونکہ ہم کسی کی تعریف نہیں سن سکتے، لیکن حالانکہ ہونا چاہیے کہ ہم دوسرے کی تعریف محض سنیں نہ بلکہ دوسرے کی تعریف کریں۔ یہی تو خدا کا روح سکھاتا ہے ہمیں کہ دوسرے کو عزت کی روح سے اپنے سے بہتر جانے، لیکن لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ ایک حالت ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوا؟ جیسے ہی لوگوں نے کہا، تعجب کر کے کہا اسرائیل میں بھی ایسا کبھی نہیں دیکھا، یعنی ان کی توقعات، ان کا اعتقاد، ان کا بھروسہ، ان کا زیادہ تر جو ان کے اندر ذہن تھا، جس ذہن میں وہ مبتلا تھے، وہ یہ سوچتے تھے کہ دنیا کا سب سے اعلیٰ ترین کام اگر ہو سکتا ہے تو وہ اسرائیل میں ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ایسا تو کبھی اسرائیل میں بھی نہیں ہوا، اور وہ بول اٹھے، انہوں نے بتا دیا کہ ایسا تو کبھی اسرائیل میں بھی نہیں ہوا۔ تو جب انہوں نے بولا تو وہاں جو اس وقت کے لیڈر تھے، لکھا ہے مگر فریسیوں نے کہا، امیڈیٹلی فوری طور پر رسپانس آیا، نہیں یہ تو بدروحوں کی مدد سے بدروحیں نکالتا ہے۔ یعنی فوری طور پر اس کو ڈیگریڈ کرنے کی یا اس کی جو خدمت ہے اس کو منفی کرنے کی کوشش کی گئی۔ فوری طور پر کہا نو۔ حالانکہ یسوع نے اچھا کام کیا تو ابھی لوگ اس کے خلاف بولنا شروع ہو گئے۔ اور یاد رکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ اچھا کام کریں لیکن تعریف کی توقع مت کریں، لیکن جب اچھا کام کریں تو تعریف کی توقع نہ کریں، کیونکہ کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اچھے کام کی نسبت بھی آپ کے مخالف ہو جائے۔ اور یہاں پہ ہوا، یسوع نے کام کون سا کیا ہے؟ اچھا کام۔ فریسی کیا ہو گئے؟ مخالفت پہ اتر آئے، کہنے لگے یہ بدروحوں کی مدد سے بدروحیں نکالتا ہے۔ لیکن اس کے اگلا سٹیپ کیا ہوا؟ لکھا ہے یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا۔ What does mean of it؟ کیوں immediately اس جگہ سے ہٹ کے ایک دم سے دوسری بات؟ اسے سمجھیے، جانیے، وہ مخالفت کر رہے ہیں لیکن یسوع توجہ نہیں دے رہا۔ یسوع توجہ نہیں دے رہا۔ جب آپ اچھا کام کریں گے اور لوگ آپ کی مخالفت بھی کریں گے، let them do whatever they want to do, but you do what God has given you to do۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں انہیں کرنے دو، لیکن جو کچھ خدا نے تمہیں دیا کرنے کے لیے تم وہ کرتے رہو۔ لکھا ہے وہ فوراً ان شہروں میں، ان کے گاؤں میں، ان کی عبادت گاہوں میں، یسوع کے سب شہروں گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا، بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری دور کرتا۔ اور پھر لکھا ہے جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا، اس کو لوگوں پر ترس آیا۔ میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں میں ترس، ہم میں ترس آ سکتا ہے کسی کے لیے، لیکن افسوس ہم میں صرف ترس آ سکتا ہے۔ We can get compassion inside of us, but we don't have solution۔ Problem is this۔ میجر جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں، انسان کے لیے ترس سے بھر سکتا ہے، لیکن اگر ترس آ جائے اور اس کا حل نہ ہو تو وہ ترس بے معنی ہے۔ وہ ترس کیا ہے؟ اور دنیا میں جتنے نبی آئے ان کے دلوں میں ترس آتا تھا پر وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے۔ وجہ یہ تھی وہ چاہتے تھے کرنا پر کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ جس ترس سے حل کی جو ضرورت تھی وہ حل صرف ایک ایسی ہستی پیش کر سکتا تھا جس کی اپنی ذات میں گناہ نہ ہو۔
اور وہ صرف یسوع تھا. اس نے کہا کون ہے تم میں سے جو مجھ پہ گناہ ثابت کرے؟ کوئی اور دنیا کی ہستی یہ نہیں کہہ سکی سوائے ہستی نامدار یسوع کے، سوائے اس کائنات کے خالق کرنے والے اس مسیحا کے، اور کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ پہ گناہ ثابت کرے، کیونکہ یسوع نے کہا کہ سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہو گئے. انہوں نے گناہ کیا اور خداوند کے جلال سے محروم ہو گئے. لیکن ایک ہے جو ترس رکھتا ہے اپنے اندر، لیکن اس کے ترس پہ محض ترس نہیں بلکہ ترس کے ساتھ حل بھی موجود ہے. آج کے دور میں موسٹلی لوگ ان کی حالت نہ گفتہ بے ہو چکی ہے، وہ بڑی تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں، رنج سے گزر رہے ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیے آپ جب اپنے اندر خداوند پہ ایمان رکھ لیں کہ ہمارے خداوند کو ہم پہ رحم آ جائے، ہم اس طرح اپنے آپ کو اس کے پاس سامنے پیش کریں کہ وہ اس کا ترس ہم پہ آ جائے، تو جب اس کا ترس آتا ہے تو وہی پہ اس کا حل بھی دیتا ہے. جب آپ کی مشکلات بڑھ رہی ہوں تو پھر اس پہ تکیہ کرنا سیکھیں. جب آپ مشکل سے گزر رہے ہوں تو وہ جب وہ آپ کے لیے ترس سے بھرتا ہے تو پھر آپ کو حل بھی دیتا ہے. اور میرا یہ ایمان ہے، آپ یعنی ان 30 سالوں کے اندر میں نے زندگی میں ایسے موڑ دیکھے ہیں جہاں پر میں ایسا لمحات آ جاتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ سب کچھ تاریک ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، اب اس کے آگے ممکن نہیں ہے، اس کے آگے سب فنش ہو گیا. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ٹیسٹمنی. میری بیچ والی بیٹی جو ہے اس وقت وہ صرف 5-6 برس کی تھی. تو میری اہلیہ چھٹیوں میں میرے بچوں کو لے کے لاہور چلی گئیں. 4 بچے تھے میرے. تو وہ بیٹی جو ہے اس کا میرے ساتھ بڑا پیار تھا. آپ کو معلوم ہے کہ بیٹیوں کا پیار زیادہ ڈیڈی کے ساتھ ہوتا ہے. کنڈیاں بھی ہو جان، کنڈی بھی بڑی عمر ہو جائے انہاں دی، ان کی زیادہ محبت اپنے باپ سے ہوتا ہے. It doesn't matter what age she has, like 80 years, 60 years, 40 years, 10 years, whatever age. ان کا زیادہ رجحان باپ کی طرف ہوتا ہے. اس کی وجہ بتاؤں کیا ہے؟ کیوں لڑکیاں، بچیاں، بیٹیاں جو ہیں وہ باپ سے زیادہ پیار کیوں کرتی ہیں؟ پتہ کیوں؟ اس کی وجہ پیسے، درہم، ڈالرز، روپے، پیسوں کی وجہ سے. وجہ وہ بھی میں بتاتا ہوں. ماں کچن میں اگر ہانڈیاں پکا رہی ہے، بیٹی آ کے اس کو کہے گی امی جان جی بیٹے مجھے نا یہ لینا ہے، تو پھر 5 روپے دے دیجئے، 5 درہم دے دیں، تو وہ فوراً کہے گی شٹ اپ، چلو اپنے باپ کے پاس سے مانگو. وہ باپ کے پاس بھیجے گی. اور جیسے ہی بچی رو دھو کے پاپا کے پاس آئے گی، پاپا جیسے ہی پاپا دیکھے گا کہ او مائی سویٹ ہارٹ کیوں رو رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ پاپا آئی نیڈ دس. اچھا یہ چاہیے تو پھر مجھے 50 درہم چاہیے. 5 نہیں مانگے، ماں سے 5 مانگ رہی تھی. باپ کے پاس آتے ہی کہے گی مجھے 50 درہم چاہیے. اب باپ جو ہے وہ اپنی جیبیں ٹٹولنا شروع کرے گا. اس وقت میرے پاس تقریباً 30 ہیں، تو 20 اگر میں کل دے دوں آپ کو. اچھا ٹھیک ہے ابھی تو مجھے دیجیے 30. اس وقت وہ 30 لے گی، کچن کی طرف جا کے ماں کہے گی ماما لک. تو پھر ماں پریشان ہو جاتی ہے. اس لیے بیٹیاں زیادہ رجحان کرتی ہے. جسٹ این ایگزامپل. اور بہت ساری وجوہات ہیں. میری چھوٹی بیٹی وہ مجھے بڑا پیار کرتی، بہت زیادہ. اور ہر وقت جب وہ لاہور چلی گئی میری مسز، تو انہوں نے مجھے وہاں سے اکثر فون پہ میری مسز نے اس کے ساتھ میری بات کروانی. انہوں نے کہنا امسا تہاڈے نال گل کرنا چاہتی. اچھا. تو اس نے مجھے کہنا پاپا آپ آ جاؤ نا. میں کراچی میں تھا، وہ لاہور میں. تو اس نے مجھے اکثر کہنا. ایسے کرتے 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 2-3 مہینے گزر گئے، تقریباً 2 مہینے تقریباً گزر گئے. اور وہ ایک دن وہاں پہ گرمیوں میں طوفانی ہوائیں سی چلتی ہیں اس میں، جنہوں نے چکھڑ کہنے ہیں پنجابی. چکھڑ چل رہا تو میری بیٹی بڑی پریشان ہو گئی. وہ پوچھنے لگی ماما پاپا کا کیا ہوگا، وہ کہاں ہیں، ان کو بلائیں. چھوٹی سی تھی 5-6 سال کی.
تو اس طوفان کو دیکھ کے اس نے نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچا کہ اس کی بلڈ پریشر شوٹ کیا، اور بلڈ پریشر شوٹ کرنے کی وجہ سے اس کی برین ہیمریج ہو گیا. کین یو امیجن؟ مجھے شام 6 کا ٹائم ہو چکا تھا، تو ان کا فون آیا اور وہ مجھے کہنے لگی امسا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، جلدی آ جائیں آپ یہاں. تو میں پریشان سے، میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ تو وہ مجھے بتا نہیں رہی تھی. میں نے کہا اچھا آپ ڈاکٹر کے پاس چلے، لے کر میں آ رہا ہوں. میں وہاں سے نکلا، کراچی ایئرپورٹ پہ پہنچا. جیسے ہی میں وہاں پہنچا تو وہاں پر رات کے تقریباً 8 بج چکے تھے. جب میں وہاں پہنچا میں نے ان سے پوچھا کوئی فلائٹ؟ تو انہوں نے کہا ایک آخری فلائٹ ہے 11 بجے، اس کے بعد کوئی فلائٹ نہیں ہے، اور جو فلائٹ ہے وہ تمام کی تمام پیک ہے، کوئی چیز نہیں ہے. میں نے جا کے بڑی ریکویسٹ کی ادھر ادھر ان کے لوگوں سے، وہ بڑی باتیں کرنے لگے، نہیں ہے کوئی نہیں. ایک آدمی آیا، اس نے کہا آپ ایسا کریں بیٹھیں، اگر فلائٹ کا کوئی پیسنجر نہ آ سکا تو ہم آپ کو بھیج دیں گے. میں وہاں پہ بے بس بیٹھ گیا، لیکن میں دعا کر رہا تھا خداوند تو میری مدد کر، تو میری مدد کر. تو جب میں نے 11 بج گئے، کوئی نہیں آیا، میں نے سوچا کہ فلائٹ چلی گئی ہوگی، لیکن فلائٹ ڈیلے ہو چکی تھی. اور 11:30 بجے تک میں بیٹھا رہا، اور مجھے معلوم نہیں تھا کیوں، لیکن ایک امید تھی، پتہ نہیں کیوں میں بیٹھا رہا. تو وہ 11:30 بجے ایک شخص آ کے مجھے کہتا ہے فلائٹ ڈیلے ہو گئی ہے اور کچھ پیسنجر نہیں جا رہے، اس لیے آپ کے لیے سیٹ ہے، آپ آ جائیں. رات 2 بجے 2:15 بجے قریب میں لاہور پہنچا. جیسے ہی میں لاہور پہنچا، وہاں پر جا کر میں نے فون کیا گھر پہ، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں مت آئیں، آپ ہاسپٹل چلے جائیں. جب میں ہاسپٹل پہنچا تو چلڈرن ہاسپٹل ہے لاہور میں، کوٹ لکھپت کے پاس. ابھی میں نے اس مین ڈور کے اندر پاؤں رکھا ہی تھا کہ میں نے پاؤں واپس کھینچ لیا. اور جب میں نے پاؤں واپس کھینچا تو میں نے دعا کرنا شروع کی، اور پھر میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور میں نے کہا خداوند I don't know what happened، کیا ہوا ہے، میری بچی زندہ بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے خداوند میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جو مرضی ہو چکا ہو، میں اپنی بیٹی کو یہاں سے زندہ اور سلامت لے کے واپس جاؤں گا. مجھے معلوم نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے. جب میں راہداری میں سے گزر رہا تھا تو وہ بچی ابھی ایمرجنسی روم میں پڑی ہوئی تھی، اور میں نے دور سے دیکھا تو اس ایمرجنسی روم کی طرف جب میں موڑا تو دور سے وہ نظر آ رہی تھی مجھے، اور وہ یوں پڑی ہوئی تھی بالکل فالج. پورا باڈی جو جس کا جو جسم تھا وہ تمام کا تمام مفلوج ہو چکا تھا، صرف آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور وہ مجھے دیکھ رہی تھی. اس کے ہاتھ پاؤں، کوئی جسم کا ایک عضو بھی کام کرنے کے یا ہلنے جلنے کے قابل نہ تھا، اور وہ بالکل ڈیڈ جیسے پڑی ہوتی ہے، صرف آنکھیں کھلی. اور جیسے جیسے وہ مجھے دیکھ رہی تھی کہ میں اس کے قریب آ رہا ہوں، اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا اور نیچے گر گیا. وہ بول نہیں سکتی تھی. تو میں نے اسے دیکھا. ایک باپ کا کیا عالم ہو سکتا ہے، یو کین امیجن اٹ. میں نے اسے دیکھا اور میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا. میں نے اسے کنسول کیا، کس کیا، چوما اس کو میں نے، اور میں نے اسے دیکھ کے میں نے کہا، میں اس کے کان کے قریب گیا. میں نے کہا امسا سنو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرے خداوند یسوع میں تمہیں زندہ اور پوری سلامتی کے ساتھ تمہیں واپس گھر لے کے جاؤں گا، پوری شفا یابی کے ساتھ. میں نے اس کے کان میں کہا، اور وہ سن رہی تھی اور مجھے دیکھ رہی. تو میں اس روم سے نکلا، دوسرے کمرے میں گیا، اور جس طرح کوئی بچہ بلک بلک کے روتا ہے میں اس طرح رویا. اور میں نے خداوند سے باتیں کی. میں نے کہا خداوند ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. دوسرے دن اس کو وہاں پہ انٹینسو کیئر یونٹ کے اندر ICU روم میں لے گئے، اور وہاں پہ وہ بالکل اس کی جو آنکھیں کھلی تھی وہ بھی بند ہو گئیں، وہ آرٹیفیشل آکسیجن پہ چلی گئی. نو نتھنگ، کوئی موومنٹ نہیں ہے، بالکل بیڈ پہ پڑی ہے، چادر اوپر پڑی ہوئی ہے. تو تقریباً 12 دن گزر گئے، اور 12 دن ہو گئے میں اور میری مسز ہم اسی طرح اس کے پاس آتے بیٹھتے ہیں. لیکن ایک دن ہم گارڈن میں دعا کر رہے تھے سارے بیٹھ کے، اور میں نے خداوند سے دعا کی. تو دعا کرتے ہوئے خداوند نے مجھے ایک رویا دکھائی کہ ایک بہت چھوٹا سا تاریک یعنی کہ بلیک قسم کا چھوٹا سا ہول ہے، اور ایک طرف بہت بڑا سورج ہے، اور اس سورج میں سے ایک روشنی نکلی اور اس نے اس تاریک سے دائرے کو ہٹ کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورا دائرہ تاریک سے روشن ہو گیا. جیسے ہی وہ روشن ہوا اس کا چہرہ سورج مکھی پھول کی طرح ہو گیا، اور اس نے اپنا رخ جو ہے سورج کی طرف کر لیا، یعنی سورج یسوع، اور وہ تاریک دائرہ میری بیٹی
शिफा की बरकत वहां से निकली, उसने उसे छुआ और वो शिफायाब हो गई। तो मैं उठ खड़ा हुआ दुआ में से, मैंने सबको बताया और सब खुश हो गए। तो कहने लगे अच्छा। 12वां दिन था, एक पादरी साहब मेरे पास आके कहने लगे मैंने एक रोया देखी है। मैंने कहा जी आपने क्या रोया देखी? कहने लगा मैंने रोया देखी है कि आपके 4 पिलर हैं और एक पिलर गिर गया है, उस पे 2 बीम थे वो भी नीचे आ गए हैं, लिहाजा जो एक पिलर गिरा है वो आपकी बेटी है, वो मर जाएगी। वो मुझे कह रहा है। मैंने उसे कहा कि मैं आपको और आपकी रोया को और आपके लफ्जों को खुदावंद यीशु के नाम में कैंसिल करता हूं, कंडेम करता हूं। तो वो मुझे देखने लगा, चला गया वहां से। 2 दिन के बाद फिर आ गया, मैं वहां बैठा हुआ था बेटी के पास, वो बिल्कुल डेड थी, वो हिलती नहीं, कोई कुछ नहीं उसको पता। फिर आ गया 2 दिन के बाद, कहने लगा मुझे वही ख्वाब आया है। उसने मुझे आईसीयू रूम से बाहर बुलाया, कहने लगा मुझे फिर वही ख्वाब आया। मैंने कहा अच्छा, मैं फिर उसी ख्वाब को, उन्हीं लफ्जों को यीशु के नाम से फिर से कंडेम करता हूं। तो वो भागा गया मेरे रिलेटिव्स के पास, जा कहने लगा ये कैसा आदमी है, मैं खुदा का खादम हूं, मुझे खुदा ने बताया, 2 बार बताया और ये मानता नहीं है, इसकी बेटी नहीं बचेगी। इट वॉज टेरिबल फॉर मी, लेकिन मेरा ईमान एक लम्हे के लिए भी नहीं हिला। मेरी आंखों के सामने उन 14 दिनों में तकरीबन 7-8 बच्चे जो हैं वहां पे मर गए, क्योंकि वो पीड्स रूम था, इंटेंसिव केयर रूम जो था वो बच्चों का था। मेरी आंखों के सामने लाशें जा रही थी, लेकिन मुझे मालूम था मेरी बच्ची ठीक होगी। उसकी वजह ये थी कि मुझे मालूम है जब उसको तरस आ जाए तो वो फिर हल भी निकाल लेता है। 20वां दिन था, 20-21 दिन हो गए, अभी तक वैसी पड़ी है। एक दिन 20वां या 21वां दिन था, मैं पास बैठा हुआ हूं, उसे देख रहा हूं, वो वैसी ही पड़ी हुई है और नालियों के जरिए जो कुछ भी उसके अंदर लिक्विड जाता है, बाकी कुछ भी नहीं है ना, वो अपनी सांस ले रही। 21वां या 20वां या 21वां दिन था, तो मैं उसके पास बैठा हूं, ऊपर चादर है। तो थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि चादर के अंदर पांव की तरफ कोई चीज हिल रही है। तो मैं थोड़ा सा हिला, शॉक जैसे लगा मुझे, और फिर मैंने तेजी से चादर उठा दी और मैंने देखा वो अपने पांव हिलाना शुरू हो गई है, उसके पैरों की उंगलियां हिल रही थी। जब मैंने उसे देखा, पागलों की तरह, दीवानों की तरह मैं इंटेंसिव केयर यूनिट से बाहर भागा। मैंने उन सर्जन्स को, उन डॉक्टर्स को बुलाया, मैंने कहा कम लुक, माय डॉटर इज अलाइव, मेरी बच्ची जिंदा है, आप देखें। भाग। वो सारे भागे, उन्होंने आके देखा तो वो अपने पांव के टॉज हिला रही थी, उंगलियां जो है आगे। तो जब थोड़ी देर के बाद उसने अपने वो पांव पूरे हिलाना शुरू कर दिए, हम इतने खुश हो गए, जिंदगी मुझ में दौड़ गई। जिंदगी उसमें गोया आई, लेकिन जिंदगी मेरे ईमान में दौड़ गई कि खुदावन तू ऐसा कर सकता है। और फिर देखते ही देखते दूसरे दिन उसने अपने बाजू, अपने पूरा जिस्म जो है उसको हरकत करना, अभी तक उसकी आंखें बंद थी। फिर 24 दिन, जिस दिन 24वां दिन था, पूरा जिस्म वो हिला रही है, मूव कर रही है, लेकिन अभी तक आंखें बंद हैं, आंखें नहीं खोलती। और फिर दोपहर का टाइम था, मैं उसके पास बैठा था, मैं मुंतजर था कि खुदावंद कब ये आंखें खोले। और जब उसने लेटे आंखें खोली तो उसके सामने मैं था और हल्के से लफ्ज उसने बोले, पापा। जब उसने ये कहा तो आप सोच सकते हैं कि मेरे साथ क्या गुजरी होगी। 26वां दिन था, उसने मुझे कहा पापा मुझे जूस चाहिए, वो बड़े लड़खड़ाती सी लैंग्वेज में। तो मैंने कहा, फिर मैंने डॉक्टर से परमिशन ली, उसे नीचे लेके गया, और जब मैं नीचे लेके गया उसको कैंटीन में, वहां पे मैंने उसे जूस पिलाया। 27वें दिन डॉक्टर को मैंने कहा आई वांट टू टेक हर बैक होम। कहने लगे नो। मैंने कहा डॉक्टर डोंट बी वरीड अबाउट इट, क्योंकि जिसने मुझे वापस दे दी है उसने फिर ले जाने के लिए नहीं दी, ये ठीक रहेगी और ठीक पलेगी। कहने लगे वाकई, आर यू श्योर? ओके यू कैन साइन हियर। मैंने उसके डॉक्यूमेंट्स पे साइन किया। आप सोचें कि 3रा फ्लोर था, मैंने अपनी बेटी को अपने बाजुओं में उठाया हुआ था, मेरे साथ बहुत सारे रिलेटिव्स थे, और मैं अपनी बेटी को उठा के सिंपल चल नहीं रहा था, आई वॉज डांसिंग।
मैं डांस कर रहा था खुदावंद की हजूरी में कि खुदावंद मैंने कहा था तुझे और तूने मेरी सुन ली और तूने मेरी बेटी को जिंदगी बख्शी। और मैं गीत गा रहा था ऊंची ऊंची, बड़े सारे मुस्लिम लोग वहां पे हॉस्पिटल में देख रहे थे, लेकिन मैं उसको उठा के डांस करता हुआ जैसे कुछ जाता है इस तरह जा रहा था और लोग मुझे देख रहे थे। एंड उस डोर पे मैं आया जो मेन डोर था, वहां पे मैं बाहर निकलने की निस्बत मैंने फिर पांव अंदर किया और फिर मैंने आसमान पे देखा और कहा तेरा शुक्रिया। जब वो तरस से भर जाए तो हर चीज का हल उसके पास है, हर चीज का। कोई ऐसी चीज नहीं जिसके बारे हम ये कह सके कि वो ये तो कर सकता है लेकिन वो ये नहीं कर सकता। He can do this much but not that much। ऐसा कुछ नहीं है। जिंदगी का कोई अमल, जिंदगी का कोई काम, जिंदगी का कोई मामला, जिंदगी का कोई मसला, किसी किस्म का रंज हो, अलम हो, दुख हो, तकलीफ हो, वो सब कुछ कर सकता है और लम्हों में कर सकता है, लम्हों में। इसके अंदर अगर तरस भर जाए आपके लिए तो वो आपको हल दे सकता है। दो अंधे बैठे थे। कौन बैठे थे? दो अंधे राह के किनारे बैठे थे और राह के किनारे बैठे एक दूसरे से बातें करते थे, यूं बैठे और फिर भीख मांगा करते थे। और कलाम मुकद्दस में लिखा यीशु यरीहो से निकलकर जा रहा था, उसके साथ और भी बहुत से होंगे और उसने जाना कहा था यरूशलेम में। लेकिन मैं कहता हूं कि आज वो यरीहो से निकल रहा है लेकिन जरूर एक दिन वो यरीहो में दाखिल हुआ होगा। गेट माय पॉइंट। अभी मैं इस चर्च से बाहर जाऊंगा, इसका मतलब है कि 2 घंटे पहले मैं इस चर्च में दाखिल हुआ था और ये मेरा पर्सनल फेथ है, ईमान है मेरा। Wherever he goes he does miracles। जहां कहीं भी वो दाखिल हो जाए वहीं पे मिरेकल्स करना शुरू कर देता है। जिस जगह पे वो पांव रख दे वहीं मौजूजात होना शुरू हो जाते हैं। जिस शहर में दाखिल हो जाए वो शहर में मौजूजात होना शुरू हो जाते हैं। जिस जिंदगी में उतर जाए उस जिंदगी में मौजूजात होना शुरू हो जाते हैं। मैं तो यहां तक नहीं रहता, मैं तो कहता हूं वो सलीब पे गया। कहां पर? सलीब पर गया और सलीब पे मौजूजा कर डाला। एक डाकू कहता है ऐ खुदावन जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना। अब जब का लफ्ज खुदा को पसंद नहीं है। जब क्यों कहते हो? खुदा के लिए सब अब ही अब है, सब अब ही अब है। जब क्या हुआ? उसने कहा अच्छा तू कहता है जब अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। That's why I say, मैं कहता हूं वो जहां कहीं जाता है वो सलीब पे हो तो मौजूदा, जमीन पे हो तो मौजूदा। ये है हमारा खुदा जिसकी हम प्रस्तिश करते हैं। जमीन में उतरा और लिखा कैदी रूहों को अपने साथ ले गया। यह है मौजूदा है। ये हमारा खुदावंद है जिसकी हम प्रस्तिश करते हैं। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि हम फख्र क्यों नहीं करते। हमारा फखर बड़ा कमजोर है, इसलिए फखर कर लगे कि भाई यस्सु बड़ा चंगा है। एडा मतलब मोमन जम्बू बना के कैसा ने ओ यस्सु बहुत चंगा है। भाई क्यों नहीं कहते यस्सु चंगा है? उसने हम पे ऐसी मोहब्बत की कि हम उसके फर्जंद कहलाए, महज कहलाए नहीं बल्कि हैं भी। फखर ये है अपने आप को कमजोर मत जाने। कौन है हमारे पूरी दुनिया में कौन है जो यस्सु के बारे में किसी को कंपेयर कर सके कि साढ़े को भी इंजदा है? जे कोई है? नेवर, नेवर एवर। न कभी था, न कभी है, न कभी होगा। नेवर। जा रहा है, अंदर गया। मुझे मेरा ईमान कहता है आई कैन इमेजिन इट, आई कैन पिक्चराइज दैट, आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि वो जो दो वहां पे बैठे हैं नाबीना शख्स अंधे राह के किनारे, इनके पास से यीशु गुजर के गया होगा और इनको पता ही नहीं चला होगा कि यीशु गुजर गया है जब अंदर गया यरीहो में। लेकिन wherever he goes, मैं जिस तरह कह रहा हूं कि जहां भी वो जाता है मौजूदे करता है। हो सकता है जब वो गया अंदर इनको नहीं पता चला, लेकिन जब वो अंदर गया तो उसने मौजूदे करना शुरू
कर दिए। जब मौजज़े होना शुरू हुए तो वेरी नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग टाइम सम पीपल केम आउटसाइड फ्रॉम द जेरिको सिटी, कुछ लोग बाहर आए तो उन्होंने रात के मौजज़े सुने हुए थे, हुए देखे भी होंगे, तो वो उस रास्ते से गुजर रहे थे, ये अंधे फिर आके बैठ के भीख मांगने। अब जो लोग आ रहे हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं, ये देख नहीं सकते पर ये सुन सकते हैं। अब दोनों बैठे भीख मांगने के चक्कर में, भीख मांगते मांगते इनके कानों की कुव्वत समायत से आवाज टकराई, कोई बातें हो रही हैं कि यीशु ने ये किया, यीशु ने वो किया, यीशु ने ऐसा किया, यीशु ने वैसा किया, ये सुन रहे हैं। अब सुनते सुनते एक ग्रुप आया, वो बातें करते करते निकल गया, पीछे से दूसरा ग्रुप आया, उनकी भी बातें सुनी। हो सकता है एक ने दूसरे को हिट किया हो, कहता हो गल सुन गल सुन गल, ये सुन रहा है, ये क्या बातें हो रही हैं? हाँ मैं सुन तो रहा हूं, ये कोई मौजज़ों की बातें कर रहे हैं, ये किसी नबी की बात कर रहे हैं, ये किसी के आने की बात कर रहे हैं, ये कोई काम ऐसे हो रहे हैं। अच्छा अब अभी फिर सुनते हैं, देख कोई और भी आ रहा है। एक ग्रुप आया चला गया, दूसरा आया चला गया, तीसरा आया चला गया, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ये सुन रहे हैं। और मेरी बाइबल कहती है सुनने से ईमान पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। सुनते हैं रोज, और आखिरकार यहां पे ईमान पैदा हो गया कि यार जदों आया ना होने इधर नू ते सानू डकना जरूर है। क्या ईमान पैदा हुआ? जब वो इधर से गुजरे तो हम उसे क्या करेंगे? रोकेंगे, हम चिल्लाएंगे। अब ये ध्यान रखते हैं, गौर करते हैं, कब आए, सुनते रहते हैं, कानों को तेज कर लिया है। हमारी तो ये परेशानियां है ना कि हमें मालूम भी है कि यीशु ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन हम अपने ईमान को तेज नहीं करते, बढ़ाते नहीं है। उन्होंने बढ़ा लिया, और आखिरकार आज यीशु यरीहो से निकलकर जा रहे थे, इन्होंने सुना कि शोर बड़ा है, लोग बड़े हैं, बातें हो रही हैं। एक ने दूसरे से कहा होगा लगता है मुझे कि यीशु आ गया, दूसरे ने हो सकता है कहा यस यस मुझे भी लग रहा है कि यीशु आ गया है। अच्छा सुन सुन, गौर कर गौर कर गौर कर। जैसे जैसे यीशु करीब आए इन्हें कंफर्म हो गया यीशु आ गया है। जैसे ही इन्हें कंफर्म हुआ कि यीशु आ गया है तो एक ने कहा अब क्या करें, दूसरे ने कहा आवाज खड़ी कर दे, आवाज बुलंद कर दे। अब इतने लोग यीशु के साथ हैं, हम आवाज बुलंद भी करें तो यीशु को हो सकता है पता ही ना लगे, क्योंकि और भी बहुत से लोग हैं यीशु के साथ। लेकिन वो डरे नहीं, वो हिचकिचाहट महसूस नहीं करते, वो डरते नहीं है, घबराते नहीं है। एकदम से उठे और उठकर अपनी आवाज को बुलंद करके कहने लगे, ए इब्ने दाऊद, ए खुदावंद यीशु इब्ने दाऊद हम पे रहम कर, ए इब्ने दाऊद हम पे रहम कर। और पता क्या हुआ? सबसे पहले बिशप बीच में आ गया, पादरी आया, उन्होंने कहा ओए शोर क्यों कर रहे हो? तो थोड़ा सा चुप हो गए। बेचारे ना बीना थे, पहले ये सासे कमतरी का हो सकता है शिकार हो, थोड़े से खामोश हो गए। जैसे ही बिशप साहब अलग हुए, उन्हें क्या हुण की करिए, दूजे ने कहा फिर रौला वेखी जाएगी उसने कहा देखी जाएगी, शोर करो। उन्होंने फिर चिल्लाना शुरू कर दिया, ए इब्ने दाऊद हम पे रहम कर, ए इब्ने दाऊद हम पे रहम कर। और आखिरकार मैं आपको बता दूं, ईमान के साथ बुलंद की गई आवाज खुदावंद के कानों से टकरा जाती है। खुदावंद यीशु ने सुन लिया, यीशु ने सुन लिया, और फिर खुदावंद खुद उनके पास आए, आकर कहने लगे तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? तुम बताओ, व्हाट डज मीन ऑफ दिस सेंटेंस। अगर वो कमजोर होता हमारा खुदावंद तो वो कहता कि यार मैं कोशिश करना वा कि तुसी शिफा पा जाओ, मैं ना है काम बड़ा औखा है। लेकिन वो ऐसा नहीं है, उसके दिल में अगर तरस उतर आए तो हर चीज का उसके पास हल मौजूद है। उसने कहा तुम क्या चाहते हो? यू टेल मी व्हाट डू यू वांट मी टू डू फॉर यू। तुम जो कुछ चाहते हो, अगर तुम इतना सा चाहते हो तो मैं तुम्हारे इतने से बड़ा हूं, अगर तुम इतना चाहते हो तो मैं तुम्हारे इतने से बड़ा हूं, अगर तुम इतना चाहते हो तो मैं तुम्हारे इतने से भी बड़ा हूं। जितना तुम चाहते हो मैं हर सूरत उससे बड़ा हूं। कितना चाह सकते हो? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि हम बीना हो जाएं। खुदा उन्होंने छुआ और वो बीना हो गए।
جب اس کے دل میں ترس آتا ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے جب وہ ان دونوں نابیناؤں کو ملا تو وہاں پہ لکھا ہے پھر وہ ترس سے بھر گیا, اسے ترس آیا. خداوند جب ترس سے بھر جائے تو وہ ہر قسم کا حل آپ کو دے سکتا ہے. ضرورت صرف اتنی ہے کہ ایمان سے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر دیں, جس طرح ان نابیناؤں نے پیش کیا, جس طرح میں نے اپنی بیٹی کے لیے کر دیا. میں نے کہا خداوند تو سب کچھ کر سکتا ہے. اسی طرح وہ آپ کی زندگی میں پرسنلی ایک ایک فرد کے لیے فردن انڈیویجولی, یہ مت سوچے میرے ساتھ والا, میری ساتھ والی, میری فیملی, میرا گھرانہ, اپنے تشخص کو اس کے سامنے پیش کر دیجئے, اپنی ذات کو اپنے انڈیویجویلٹی میں آپ کو خداوند کے سامنے رکھ دیجئے. وہ آپ کی دعاؤں کو سن کر آپ کے لیے ہر قسم کا حل نکال سکتا ہے. یہ مت سوچے کہ یہ مشکل ہے, اس کے لیے مشکل کچھ بھی نہیں ہے. compassion with solution. He has compassion with solution for you today. آمین. خداوند آپ کو برکت